السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا یہ 2 روزہ تنظیمی نوعیت کا یہ دورہ تھا کوئٹہ کا۔ پاک سرزمین پارٹی کے وجود میں آنے سے لے کر اب تک سندھ سے یہ پارٹی اور اس کی ساری داغ بیل ڈالی گئی، وہاں سے یہ سارا یہ کام شروع ہوا ہے۔ اس کے بعد سندھ کے بعد اگر سندھ سے باہر کسی جگہ کو ہم نے پہلا کوئی وزٹ ہمارا تھا تو وہ کوئٹہ تھا، اور اپنی پارٹی کے بنانے کے 2 مہینے کے بعد ہی ہم کوئٹہ آ گئے تھے، اور ہمارے آنے سے پہلے ہی یہاں پر انفارمل قسم کی ہماری آرگنائزیشن یہاں پر وجود میں آ چکی تھی۔ لوگوں کا اتنا رجحان تھا پاک سرزمین پارٹی کے نظریے، فلسفے، اور جو ہم نے پہلے دن ایک آؤٹ لائن ہم نے دی تھی، اس پہ لوگوں کا جو رجحان تھا، تو لوگوں نے ہم سے ملنے سے پہلے ہی انفارمل انداز میں یہاں پر کوئٹہ میں کام شروع کر دیا تھا۔ اور جب ہم آئے تھے پہلی دفعہ تو جس طرح کا والہانہ استقبال تھا، آج سے سوا سال پہلے، 1.5 سال پہلے کی بات ہے، اور جس طرح سے یہاں پر کوئی ایک دوسرے کو جانتا نہیں تھا، لیکن صرف ایک ڈیٹ دی تھی کہ اس ڈیٹ پہ آ رہے ہیں اور لوگ ہمارے ساتھ آ کر جڑے، اور اس کے بعد ہم نے تمام چیزوں کو فارملائز کرنا شروع کیا، آرگنائزیشن بنانا شروع کی، اور آج اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس بلوچستان میں 8 سے زیادہ ہمارے ڈسٹرکٹس کام کر رہے ہیں۔ ڈسٹرکٹ کمیٹیز اناؤنس ہیں، اس کی کمیٹیز ہیں، اس کے نیچے ٹاؤنز کام کر رہے ہیں، اور اس کے نیچے پھر جو ہے یونین کاؤنسلز کام کر رہی ہیں۔ اسی طرح سے کوئٹہ بھی جو ہے وہ ایک ڈسٹرکٹ ہے ہمارا، اس کے ڈسٹرکٹ آرگنائزر ہیں، ان کی کمیٹیز ہیں، پھر اس کے ٹاؤنز ہیں، پھر نیچے جو ہے وہ یونین کاؤنسلز کی کمیٹیز جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں، اور یہ پھر لوگوں میں سارا یہ پیغام اور میسج دے کر جا رہی ہیں۔ میں تمام آپ کے توسط سے کوئٹہ کے تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کوئٹہ کے تمام لوگوں کا، کہ جو پیار، محبت اور جو انڈرسٹینڈنگ آپ کو ہمارے بارے میں ہے، ہمارے فلسفے پہ ہے، آپ کے اس لو اینڈ افیکشن کو دیکھ کر، آپ کے اس محبت کو دیکھ کر، آپ کے اس جذباتیت سے بھری گفتگو ہمارے لیے دیکھ کر ہمیں بڑی تقویت ملتی ہے، ہمیں بڑا سہارا ملتا ہے، اور یہی ہماری انرجی ہے، یہی ہماری پاور ہے، اور یہی ہمیں موٹیویٹ کرتی ہے یہ بات کہ ہم اپنی جد و جہد کو جاری رکھیں، اپنی جد و جہد میں اور تیزی لے کر آئیں۔ تو آپ کا میں تمام کوئٹہ کا میں بہت شکر گزار ہوں، کوئٹہ کے تمام لوگوں کو، تمام پشتونوں کا، تمام بلوچوں کا، تمام جو زبانیں بولنے والے ہیں یہاں پر، جس طرح سے ہمارے میسج کو سمجھ رہے ہیں اور اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں اور اس کی تائید کر رہے ہیں، تو میں آپ کی اس انڈرسٹینڈنگ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں اپنے کارکنوں کو آپ کے سامنے خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے بے لوث ہو کر ایک ایسی پارٹی کو جوائن کیا جس کے پاس نہ بھی آج ایم پی اے ہے، نہ ایم این اے ہے، نہ کونسلر ہے، نہ میئر ہے، نہ کوئی وزیر ہے، نہ سینیٹر ہے، اور اپنا ٹائم لگا کر، اپنی انرجی لگا کر، اپنا پیسہ لگا کر وہ اس پارٹی کے کام کو آگے بڑھا رہے ہیں، اپنی اس جد و جہد میں کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور ان کے اس جذبے کی میں قدر کرتا ہوں۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسے کارکنان دیے، ایسے ذمہ داران دیے۔ اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو، اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو انہوں نے اس پورے شہر کو ایئرپورٹ سے لے کر اس پورے جہاں پر ہم رکے ہوئے آ کے اس رستے کو سجایا، بڑے بڑے سائن بورڈز لگائے، بڑے بڑے بینرز لگائے، تمام پولوں پہ پوسٹرز لگائے، اور جس طرح سے پاکستان کے پرچم کو اٹھا کر، جس طرح سے پاکستان زندہ باد کے نعرے کے ساتھ جو ہے وہ جس طرح سے استقبال ہوا ہے، جس طرح سے ریلی نکالی، بن گئی وہ ریلی، میں اس پہ کارکنوں کو زبردست خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کو شاباش کہتا ہوں، اور ان کی اس ہمت اور حوصلے پہ میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو قائم و دائم رکھے۔
ہم نے آنے کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو مین پروگرام تھا وہ کارکنوں کا ورکرز کنونشن تھا اور کارکنوں کا خطاب تھا، اور جس میں بھرپور انداز میں بلوچستان کا کوئٹہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے کارکنوں نے اس میں شرکت کی۔ صرف کارکنوں کا پروگرام تھا، لیکن اس کو آپ ایک ایوریج قسم کے جلسے کی شکل آپ وہ اختیار کر گیا۔ ہمارے اللہ کا شکر اتنے کارکن، وہ عوامی جلسہ نہیں تھا، صرف ہمارے کارکنان تھے جو کہ پاک سے زمین پارٹی کے کارکنان تھے، ایک پنڈال کے اندر تھا یہ۔ اور وہ اللہ کا شکر ہے کہ بلوچستان جیسے صوبے میں، کوئٹہ جیسے شہر میں وہ ایک بڑی گیدرنگ تھی ماشاءاللہ سے۔ پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں تاجر برادری کا، کوئٹہ کی تاجر برادری کا، کہ انہوں نے جو ہے وہ ہمیں عزت بخشی، بلایا، ہماری تائید کی، اور پوری کوئٹہ کی تاجر برادری نے ہماری جو ہے وہ ہماری بات پہ ہمارے تمام ایشوز کے اوپر انہوں نے ہمیں ایکنالج کیا، اور انہوں نے ہمیں جو ہے وہ ہم اپنی تائید، اپنی حمایت کا اعلان کیا، اور انہوں نے اس قافلے میں انہوں نے خود کو اس کے ساتھ جوڑنے کی بات کی اور اپنے ایشوز بھی بتائے، اور انہوں نے ہماری ساری باتوں کی تائید کی۔ پھر میں مختلف وفود سے ملا ہوں، جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا میں مختلف وفود سے ملا ہوں۔ بہت بڑی تعداد میں لوگ شامل ہوئے ان 3 دنوں میں، بہت بڑی تعداد میں بڑے بڑے گروپس شامل ہوئے، اور کئی پارٹیز سے چھوڑ کر لوگ ہمارے پاس شامل ہوئے۔ میں ان سب لوگوں کو ویلکم کہتا ہوں، میں ان سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور جس طرح سے قافلہ بڑھ رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، ایک آنے والا وقت بلوچستان میں پاک سے زمین پارٹی کا وقت ہوگا، پاک سے زمین پارٹی کے نوجوانوں کا وقت ہوگا، پاک سے زمین پارٹی کے لوگوں کا وقت ہوگا۔ اور جب پاک سے زمین پارٹی کا وقت ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، تو مسائل پر لوگوں کو پریس کلب پہ احتجاج کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، انصاف کے اصول کے لیے لوگوں کو انصاف کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جو ڈسیبل لوگوں کو اپنے لیے جابز کے لیے، ان کے لیے جو حکومت کے جو وعدے ہیں، اس کے لیے احتجاج کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جو دوسری کمیونٹیز کے لوگ ہیں، کسی کا شناختی کارڈ نہیں بن رہا، کسی کے اور مسائل ہیں، جابز نہیں مل رہی، جس جگہ کی جاب ہے اس جگہ کو نہیں مل رہی، ان چیزوں کے لیے لوگوں کو بھوک ہڑتال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لوگوں کو احتجاج کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ریاست چلانے والوں کی، حکومتوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ عوام کی دہلیز پر وہ اوتھ لے کر آتے ہیں، کہ عوام کی دہلیز پر جو ریاست کی ذمہ داری ہے کہ عوام کی دہلیز پر اس کے بنیادی حقوق اس کو فراہم کیے جائیں۔ اور انشاءاللہ تعالی لوگ ہمیں جانتے ہیں، ہمارے پاس ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم نے یہ پاک سے زمین پارٹی سے اپنی سیاست کا آغاز نہیں کیا ہے، ہماری عمریں گزر گئی ہیں ساری چیزوں میں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے اقتدار بھی دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاور بھی دی، ہمیں ایڈمنسٹریشن بھی دی، ہمیں بہت سارے پیسوں کا استعمال کرنے کا اختیار بھی دیا، لیکن اللہ جانتا ہے، پاکستان کے لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ایمان میں کہیں سے بھی کوئی لرزش لوگوں نے نہیں دیکھی ہے۔ کہیں سے بھی ہم نے سینکڑوں ارب روپے خرچ کرنے کے بعد بھی ہم نے اس میں سے روپیہ بھی اپنے لیے ناجائز نہیں اٹھایا ہے۔ یہی ہماری پاور ہے، یہی ہماری کریڈیبلٹی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی جب لوگوں کے ووٹوں سے اختیارات ملیں گے، پاک سرزمین پارٹی کو اختیارات ملیں گے بلوچستان میں، پاکستان میں، سندھ میں، پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، اور جہاں بھی۔ اور یہ 2018 کا الیکشن ہمارا سندھ اور بلوچستان ہمارا فوکس ہے، زیادہ فوکس ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ 2018 کے الیکشن میں جب ہمیں اختیارات اور وسائل ہمارے پاس آئیں گے لوگوں کے ووٹوں کے ذریعے، تو پھر ہم ان لوگوں کی دہلیز پر یہ اختیارات اور وسائل لے کر جائیں گے۔ یہ اوور سینٹرلائز وے آف مینجمنٹ جو ہے پاکستان کا، کہ ایک وزیر اعلیٰ اور ایک وزیر اعظم اور 4 وزراء اعلیٰ پاکستان کی تمام اختیارات اور وسائل پر قابض ہیں، ان کے پاس ہے سارا اختیار و سارا پیسہ ان کے پاس ہے۔ 4 وزراء اعلیٰ اور 1 وزیر اعظم، انہی کے پاس پاکستان کے سارے اختیارات اور وسائل ہیں۔ وہاں سے جس طرح سے NFC ایوارڈ لیتے ہیں آپ وفاق سے صوبوں میں، وہ NFC ایوارڈ صوبوں سے ڈسٹرکٹس میں نہیں جا رہے۔ جس طرح سے آپ NFC ایوارڈ لیتے ہیں، آپ پروونشل فائنانس کمیشن PFC ایوارڈ صوبے نہیں دے رہے، صوبے PFC ایوارڈ نہیں دے رہے۔ پاک سے زمین پارٹی کے منشور میں شامل ہے کہ جس طرح سے وفاق سے پیسے صوبوں میں آتے ہیں اور صوبوں میں آ کے پارک ہو جاتے ہیں، ایک آدمی کی مرضی ہے، وہ جس کو چاہے پیسے دے، جس ڈسٹرکٹ کو جدھر چاہے پیسے نہ دے۔ تو
ہم ایک فارمولا بنائیں گے چاہے کوئی ڈسٹرکٹ ہمیں کسی میں ہماری حمایت ہو یا نہ ہو، ہر ڈسٹرکٹ کو پروونشل فائنینس کمیشن کے تحت ایک ایوارڈ ملے گا، فائنینشیل ایوارڈ ملے گا، جو کہ ملنا ہی ملنا ہے اس کو، جو کہ ہر حال میں ملنا ہی ملنا، اس کو وہی فارمولا ہوگا جو NFC کا فارمولا ہے کہ جہاں پر غربت زیادہ ہے اس کو زیادہ دو، جہاں پر آبادی زیادہ ہے اس کو تھوڑا سا زیادہ دو، جہاں پر ریونیو زیادہ ہے اس کا ایک پورشن ہو۔ تو اسی فارمولے کے ذریعے جو ہے پروونشل فائنینس کمیشن کا ایوارڈ دیا جائے، اختیارات دیے جائیں، وسائل دیے جائیں، اور پھر نیچے اختیارات دیے جائیں، نیچے گراس روٹ لیول پہ گاؤں کو، گوٹھوں کو، ڈسٹرکٹس کو، یونین کاؤنسلز کو امپاور کرنے کی ضرورت ہے، یونین کاؤنسلز کو، اور ان کے ہاتھ میں یونین کاؤنسلز ٹاؤن اور ڈسٹرکٹس کے پاس سارا پیسہ، سارے اختیارات، وسائل ہونے چاہیے، ہیلتھ کے، ہسپتالوں کے، اسکولوں کے، ایجوکیشن کے، میونسپل سروسز کے، روڈ انفراسٹرکچر، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، یوٹیلیٹیز، تمام یوٹیلیٹیز، ریکریشنل فیسلٹیز، اسپورٹس، پارکس، اور لوکل سیکیورٹی کہ لوکل کمیونٹی پولیسنگ ہونی چاہیے۔ آپ سارے دہشت گردوں کو، آپ ملک کے ٹیررزم کو، آپ فیڈرل گورنمنٹ کی فورسز سے، صوبائی حکومت کی فورسز سے نہیں کرب کر سکتے، نہیں ختم کر سکتے۔ آپ کو گراس روٹ لیول پہ نیٹ ورک بنانا ہے لوکل سیکیورٹی کا، جس کے اوپر اس گلی، اس محلے، اس گاؤں، اس گوٹ، اس ڈسٹرکٹ کے رہنے والے لوگوں کا اعتبار ہو، اعتماد ہو، انہی کے لوگوں پر لوکل کمیونٹی پولیسنگ ہونی چاہیے۔ پریونشن از بیٹر دین کیور، پریونشن از بیٹر دین کیور۔ ہم حادثات ہو جاتے ہیں تو لوگوں کو پکڑتے ہیں، لوگوں کو بے نقاب کرتے ہیں، لیکن لوگ حادثات ہو جاتے ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ بہت سارے ایشوز کو، انسیڈنٹس کو روکتی بھی ہیں، اس کو انہد کرتی ہیں، اس کو ڈیمیج ہونے سے پہلے بچاتی بھی ہیں، لیکن 100% کامیاب نہیں ہو سکتی ہیں، بہت حد تک جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی ہیں، اور انسیڈنٹس ہو جاتے ہیں، زیادہ تر انسیڈنٹس ہو جاتے ہیں۔ تو جہاں پر یہ دہشت گرد جس گلی میں ہوتے ہیں، جس محلے میں ہوتے ہیں، جس علاقے میں ہوتے ہیں، وہاں کے لوگوں کا نیٹ ورک ہونا چاہیے۔ دنیا اسی طرح سے چل رہی ہے، دنیا اسی طرح سے چل رہی ہے، لوکل کمیونٹی پولیسنگ ہونی چاہیے، انہی لوگوں پہ مشتمل ہونی چاہیے، ویل ٹرینڈ ہونی چاہیے، اور وہاں سے پریونشن کا کام ہو، وہاں سے لوگوں کا اعتبار کام ہو۔ کیوں سوچ ہے ہماری یہ؟ کیوں سوچ ہے ہماری یہ؟ سوچ کیوں ہے؟ یہ اختیارات، وسائل، لوکل کمیونٹی پولیسنگ کی میں بات کر رہا ہوں، میں ہیلتھ ایجوکیشن کی بات کر رہا ہوں، نیچے لے کر جانے کی۔ ہماری سوچ اس لیے ہے کہ جب تک آپ ملک کے ایک ایک رہنے والے، اور آج چلو بلوچستان میں بیٹھا ہوں، بلوچستان کی بات کر لوں، جب تک آپ بلوچستان کے ایک ایک رہنے والوں کو سینس آف پارٹیسپیشن نہیں دیں گے، سینس آف پارٹیسپیشن نہیں دیں گے، حکومت چلانے کے عمل میں شامل نہیں کریں گے، ان سے پھر آپ اگر نہیں دیں گے تو سینس آف اونرشپ، ملک کے لیے سینس آف اونرشپ نہیں جنم لے گی، ملک کے لیے سینس آف اونرشپ جنم نہیں لے گی۔ اگر آپ سینس آف پارٹیسپیشن نہیں دیں گے، آپ ملک کے اختیارات اور وسائل کو نیچے ٹرکل ڈاؤن کر کے لوگوں کو انوالو نہیں کریں گے، تو لوگوں میں سینس آف اونرشپ جنم نہیں لے گی۔ لوگ خدا نخواستہ جس طرح سے آج ہمارے یہاں ماحول ہے، اس ملک سے ڈس انفرنچائز ہونا شروع ہو جائیں گے، لا تعلق ہونا شروع ہو جائیں گے، پھر جس کے سامنے اس کا بچہ ہسپتال میں دوا کے بغیر مر رہا ہوگا، دوا نہ ملنے پہ مر رہا ہوگا، اور اس کے پاس جیب میں پیسے نہیں ہوں گے، اور اس کو پتا ہے کہ ریاست کا یہ کام ہے کہ اس کے بچے کی بنیادی ضروریات کو پورا کرے، تو آپ اس باپ سے جس کے سامنے اس کا بچہ دم توڑ رہا ہے، اس ملک کو سے جڑنے اور اس ملک کو اچھا سمجھنے، اچھا کہنے کی آپ آرزو کیسے رکھ سکتے ہیں؟ کیسے اس ملک سے جوڑ سکتے ہیں؟ اس کو کیسے اس کے دل کو مطمئن کر سکتے ہیں؟ آپ سب لوگ، میرے جو لوگ سننے والے لوگ ہیں، میں درد کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، میں کرب کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، کوئی پولیٹکس نہیں ہے اس کے اندر، ہر کوئی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچے کہ اس کے سامنے خدا نخواستہ اس کا بچہ دم توڑ رہا ہو، اور سرکار اور حکومتی ریاستیں، حکومتیں چلانے والوں کے بچے لندن اور امریکہ میں علاج ہو رہا ان کا، اور اس کا بچہ آپ کے ٹیکسز سے پیسے سے لوگ امیر بن رہے ہوں،
اور آپ کا بچہ، ایک غریب کا بچہ سرکاری اسپتال میں نہ ڈاکٹر ہے نہ دوا ہے، اس کی وجہ سے دم توڑ رہا ہو، اس کو اس ملک سے کیسے جوڑیں گے؟ اس ملک سے کیسے جوڑیں گے؟ تو خدارا 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 ہر کام لوگوں کو مار کر نہیں صحیح ہوگا، ہر کام آپریشن سے ٹھیک نہیں ہوگا، ہر چیز جو ہے وہ آپریشن کر کے ٹھیک نہیں ہو جائے گی۔ آپریشن کے ساتھ ساتھ آپ کو ڈیولپمنٹ کا کام بہت زیادہ تیزی سے کرنا پڑے گا، which is missing factor in this province and entire Pakistan unfortunately۔ سندھ بلوچستان میں تو خاص طور پر کراچی میں آپریشن ہو رہا ہے، لیکن کراچی میں کچرا نہیں اٹھ رہا، دہشت گرد پکڑے جا رہے ہیں، اسپتالوں میں دوا نہیں ہے، کراچی کچرا کنڈی بن گیا ہے، کراچی میں بجلی نہیں ہے، گٹر کا پانی گھر کے اندر سے جا نہیں رہا، پینے کا پانی صاف آ نہیں رہا 2.5 کروڑ کی آبادی میں، تو آپریشن کر کے ملک کو ٹھیک کر لیں گے، شہر کو ٹھیک کر لیں گے، لوگوں کو مار کے شہر کو ٹھیک کر لیں گے۔ اور بھائی جتنی طاقت لوگوں کو پکڑنے مارنے میں لگا رہے ہیں، تھوڑی سی طاقت جو ہے وہ لوگوں کو گورننس دینے میں بھی لگائیں، لوگوں کو بچوں کو اسپتالوں میں دوا دینے میں بھی لگائیں۔ میں جب بولتا ہوں کہ بھائی یہ جو لوگ ہیں یہ بھی تو دہشت گرد پیدا کر، یہ جو ہمارے جن لوگوں کے ہاتھوں سے کوتاہی ہو رہی ہے، جن کے پاس یہ اختیارات وسائل ہیں، وہ نیچے نہیں دے رہے، اور وہ ہزاروں ارب روپے پاکستان میں خرچ ہو رہے ہیں، لیکن اسپتال میں دوا نہیں ہے، اسپتالوں کے نام پر، اسکولوں کے نام پر۔ پاکستان میں 2.5 کروڑ بچے اسکول نہیں جا رہے، پاکستان میں آج وہ 2.5 کروڑ بچے جن کو اسکول جانے کی جن کی عمر ہے وہ اسکول نہیں جا رہے۔ پاکستان میں 3.5 لاکھ بچے 2 سے 7 سال کی عمر کے بچے مر جاتے ہیں، بم سے، دھماکوں سے نہیں، گولی لگنے سے نہیں، پیٹ میں ایک وقت کی روٹی، ایک وقت کا دودھ نہیں جانے سے، اور پینے کا صاف پانی نہیں ملنے سے 3.5 لاکھ مائیں ہر سال اپنے لخت جگر کو دفنا رہی ہیں۔ تو 2.5 کروڑ بچے اسکول کیسے جائیں؟ پیٹ میں تو روٹی نہیں ہے، اور یہ بچے بڑے ہو رہے ہیں، یہ 2.5 کروڑ بچے آپ کے معاشرے میں بڑے ہو رہے ہیں، تو جب بڑے ہو جائیں گے اور وہ جاہل بڑے ہو رہے ہیں اسی معاشرے میں، تو ان کو نہ روزگار ہے، نہ ان کے پاس کوئی اپرچونٹی اپنی زندگی گزارنے کی، تو وہ اس ملک کے لوگوں کے گلے کیوں نہ کاٹیں، وہ دہشت گردوں کے ہاتھوں میں کیوں نہ چڑھ جائیں؟ اور اگر وہ کل کو دہشت گرد بنیں گے، ان میں سے 1% آدمی، 1% لوگ بھی 2.5 کروڑ بچوں کے جو بڑے ہو جائیں گے، ان میں سے 1% بچے بھی دہشت گردوں کے ہاتھوں میں چڑھ گئے، ملک دشمن عناصر کے ہاتھوں میں چڑھ گئے، تو لاکھوں کی تعداد ہوتی ہے، لاکھوں کی تعداد ہوتی ہے۔ کتنے لوگ ماریں گے آپ؟ تو کل کو اگر وہ دہشت گرد بنتے ہیں، کل کو وہ معاشرے کے بدترین شہری بنتے ہیں، تو ان کا قصور نہیں ہوگا، آج کے حکمرانوں کا قصور ہوگا۔ آج کے حکمران اپنی نااہلی، بیڈ گورننس، کرپشن کی وجہ سے کل کے دہشت گرد آج پیدا کر رہے ہیں ہم لوگ۔ تو خدارا ان نعروں کے پیچھے، ریٹورکس کے پیچھے ہم بھاگتے چلے جا رہے ہیں۔ خدارا اس پاکستان پہ، میں پاکستان کے لوگوں سے مخاطب ہوں، جن لوگوں نے تو بیڑا غرق کر دیا وہ تو نہیں سنیں گے میری بات۔ میں پاکستان کے لوگوں سے، بلوچستان کے لوگوں سے مخاطب ہوں۔ لوگوں، ان حالات پر تمہاری داد رسی کرنے کے لیے، ان حالات کو چینج کرنے کے لیے آسمان سے فرشتے نہیں اتریں گے، ہمیں ہی اٹھ کھڑا ہونا ہے اور ان تمام مسائل کے حل کے لیے کوئی حل نکالنا ہے۔ پاک سرزمین پارٹی کے پاس ایک کیریکٹر ہے، کردار ہے، ایک فارمولا ہے، اور ہمارے پاس پورا ایک پلان ہے کہ پاکستان میں ٹرن اراؤنڈ ہوگا کیسے، اور کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، اور ہم نے یہ فارمولا اس بیس پہ بنایا ہے کہ اس میں سے میں کو نکالوں کہ مجھے کتنی پاور ملے گی، مجھے کتنا اختیار ملے گا، اس سے نکال کر ہم نے ان اختیارات اور وسائل کو ڈی سینٹرلائز کرنے کا فارمولا ہے ہمارے پاس، تاکہ لوگوں کے اندر اونرشپ آئے، لوگوں کے اندر سینس آف پارٹیسپیشن آئے۔ اسی طرح سے جن ملکوں میں جو ممالک، دنیا کی قومیں ہم سے 300 سال آگے ہیں، انہوں نے اسی فارمولے کے تحت اپنے ملکوں کو ترقی دی ہے۔ پاکستان میں وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے، ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے، اور یہیں سے کرپشن بھی رکے گی، سارے معاملات ہوں گے۔ تو لوگوں،
خاموشی سے اپنے بچوں کو دفن کر کے ظلم کو سہ کر مر جانا، تم سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ میں دوبارہ ریپیٹ کر، تم سے بڑا ظالم، جو لوگ ظلم سہ رہے ہیں وہ ظالم ہیں۔ ظالم وہ نہیں ہے جو اپنے ہاتھوں سے ظلم کر رہا ہے، ظالم وہ ہے جو خاموشی سے ظلم کو سہ کر مرتا چلا جا رہا ہے۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان بنایا ہے، مر کر اس ظلم کو مر جاؤ گے خاموش رہ کر۔ جب مرو گے اور جب قبر میں جاؤ گے تو ظالم سے زیادہ عذاب ہماری قبروں پہ خدا نخواستہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تو نے آواز کیوں نہیں اٹھائی تھی، میں تجھے چیک کرنا چاہتا تھا، تو نے اس وقت کے فرعونوں کے آگے آواز کیوں نہیں اٹھائی تھی، خاموشی سے مر کر کیوں آ گیا قبر میں، ظلم کو چھوڑ کر کیوں آ گیا، تو ایک دفعہ آواز اٹھا کے تو دیکھتا پھر میں کیسی مدد میں بھیجتا۔ لوگوں، مصطفیٰ کمال، انیس قائم خانی، رضا ہارون، عطا اللہ کود، اشفاق منگی، میرے ساتھیوں نے، طارق ترین، یہاں پر آفاق جمال، یہاں پر اور میرے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، آغا صاحب جو کہ یہاں کے کوئٹہ کے ہمارے آرگنائز، یہ سب لوگوں نے، پاک سرزمین پارٹی کے لوگوں نے آواز اٹھائی ہے اس ظلم کے خاطر، اس ظلم کے اوپر آواز اٹھائی ہے، وقت کے فرعونوں کے آگے ڈٹ کھڑے ہو گئے ہیں، اپنی ساری آسائشوں کو چھوڑ کر، اپنے سارے رتبوں کو چھوڑ کر وقت کے فرعونوں کے آگے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ تو تمہارے سامنے مثال ہے، آؤ ہماری آواز میں آواز لگاؤ، آؤ ہماری آواز میں آواز لگاؤ، دیکھو اللہ تعالیٰ کیسی ہماری مدد کر رہا ہے، لوگوں کے دلوں میں بات ڈال رہا ہے، آؤ میری آواز میں آواز ملاؤ، ہم اپنی نسلوں کے مستقبل کا فیصلہ آج کر کے جائیں گے اور وہ اچھا فیصلہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، ہم ان محرومیوں کو دور کر کے جائیں گے۔ ہمارے پاس ہی فارمولہ ہے پاکستان کے لوگوں کی محرومیوں کو دور کرنے کا۔ میں جن سیاسی شخصیات سے ہماری ملاقات ہوئی، یہاں کے جو نمائندے ہیں یا جو سپوکس مین ہیں، یہاں پہ ہوم منسٹر ہیں، کئی اور وزیر جو منسٹرز ہیں، کچھ اور لوگوں سے ہماری ملاقات، ہم نے تمام یہ لوگوں کی گریونسز پہ بھی بات کی ہے، ایشوز پہ بھی بات کی ہے، کامنلٹی پہ بھی بات کی ہے، بہت ساری چیزوں پہ، اور ہم جہاں جہاں اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں، جن جن لوگوں نے ہم سے یہاں کے مسائل کے اوپر بات کی، ہم نے تمام جو بھی ہمارے کانٹیکٹس، ہم نے تمام لوگوں کو، تمام عہدیداروں کو ان تمام مسائل پہ ہم نے آگاہ کیا ہے، اور ہم نے ان کو ہم اس پہ پرسو بھی کرتے چلے آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور آئندہ آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بلوچستان میں ایک بھرپور قسم کی آپ کو سیاسی ایکٹیویٹی پاک سرزمین پارٹی کے جھنڈے کے نیچے آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ تو میں تمام بلوچستان کا اور تمام میں کوئٹہ کے اپنے تمام دوستوں کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ ان کی پیار محبت سے ہمیں جو ہے، اور میڈیا کے دوستوں کا خاص طور پہ، آپ نے جس طرح سے ہمارے ساتھ ہر جگہ گئے ہیں، کوریج کی ہے، میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکر گزار ہوں۔ آپ جس طرح سے ایئرپورٹ سے لے کر اب تک آپ ہمیں ہماری بات پہنچا رہے ہیں، میں آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، دل کی گہرائیوں سے میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ اور یہ جو لوگ جڑے ہیں آپس میں، ہمیں لوگ تانا دیتے ہیں، فاروق ستار ہمیں تانا دیتا ہے کہ کراچی سے باہر ایک سیٹ لے کر دکھاؤ، ہاں ہمیں وہ تانا دیتا ہے کہ کراچی سے باہر ایک سیٹ لے کے دکھاؤ۔ ارے بدبختو، بقول عطا اللہ کرد بھائی کے، کہ بھائی ہم سیٹ جیتنے نہیں آئے ہیں، ہم دلوں کو جیتنے آئے ہیں، ہم دلوں کو جیتنے آئے ہیں۔ ایک سیٹ بھی نہ ملے لیکن دل جڑ جائیں آپس میں، پاکستان کے ساری زبانیں بولنے والے بھائی آپس میں نفرت نہ کریں ایک دوسرے سے، نہ ملے سیٹ، یہ سیٹ میری قبر میں میرے ساتھ جائے گی، یہ سیٹ مجھے بچائے گی، یہ سیٹ لینے کے لیے میں آگ لگاؤں، میں مہاجروں میں آگ لگاؤں، میں بلوچوں میں آگ لگاؤں، میں پختونوں میں آگ لگاؤں سیٹ لینے کے لیے، نہ ملے سیٹ، لیکن میں نے تو بھائیوں کو جوڑنا ہے، ہم تو جوڑنے آئے ہیں، ہم توڑیں گے نہیں۔ اور کیا مہاجروں کے لیے فخر کی بات نہیں ہے کہ مہاجروں کا ایک نوجوان، مہاجروں میں سے چند نوجوان جا کر پاکستان کے سارے بھائیوں کو آپس میں جوڑ رہے ہیں۔ آج مہاجر یہاں پر اگر آ رہے ہیں تو ان سے کوئی نفرت نہیں کر رہا، کل کو یہاں کا بلوچ، یہاں کا پشتون کراچی جا رہا ہے، اس کو کوئی نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہا، اس سے دشمنی نہیں کر رہا، کل کو سندھی آ رہے ہیں تو اس سے دشمنی نہیں کر رہا۔ یہ جو ماحول تھا آج سے ہمارے آنے سے پہلے، کیا وہ ماحول ٹھیک تھا یا یہ ماحول ٹھیک ہے؟ تو سیٹوں کے لیے لوگوں سے دشمنی کریں گے، سیٹوں کے لیے لوگوں کے دلوں میں آگ لگائیں گے، معصوموں کے بچوں کو مروائیں گے، معصوم نسلوں کو تباہ کریں گے؟ نہیں کریں گے یہ کام۔ اور دلوں کو جوڑ کر بھی تو سیٹیں حاصل کی جا سکتی ہیں، دلوں کو جوڑ کر بھی تو الیکشن لڑا جا سکتا ہے۔ ضروری ہے کہ جو شیطان کے کام ہیں وہی کام کیے جائیں، ضروری ہے کہ جو اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہیں وہی کیے جائیں۔ نہیں کروں گا میں یہ کام، ایک سیٹ نہ ملے،
خدا نہ خواستہ ایک سیٹ نہ ملے تو کیا میں اپنا نظریہ چینج کر دوں گا؟ کیا میں پھر مہاجر بن جاؤں گا؟ میں بولوں گا جی میں نے صرف مہاجر کی بات کرنی ہے؟ اس سے مہاجروں کو فائدہ ہے نقصان ہے؟ اس سے مہاجروں کا نقصان ہے۔ اگر میں یہاں سے بیٹھ کر، کوئٹہ سے بیٹھ کر کراچی، حیدرآباد، سکھر، میرپور خاص کے مہاجروں سے مخاطب ہوں اور مہاجروں کے نام نہاد نیتاؤں سے مخاطب ہوں کہ اگر آپ جس طرح مہاجر کر رہے ہیں، میں مہاجر ہوں نا، میری شناخت ہے نا مہاجر، میں اردو بولنے والا ہوں نا، انیس قائم خانی ہے نا مہاجر، ہم نے اپنی شناخت کہاں کوئی ہے؟ لیکن میں مہاجر نام پر اگر سیاست کروں گا، کراچی میں بیٹھ کر مہاجر کروں گا، تو میں دوسرے لفظوں میں تمام لاکھوں پختونوں کو کہہ رہا ہوں تم میرے پاس سے چلے جاؤ، میں لاکھوں بلوچوں کو کہہ رہا ہوں تم میرے پاس سے چلے جاؤ، تمہاری جگہ میرے پاس نہیں ہے، لاکھوں پنجابیوں کو، سندھیوں کو کہہ رہا ہوں تم میرے پاس سے چلے جاؤ، میں تمہاری بات نہیں کر سکتا، میں تو مہاجروں کی بات کروں گا، چلے جائیں گے میرے پاس سے، چلے جائیں گے اور جا کر کسی اور کیمپ کو جوائن کریں گے، تو پھر کوئی انہیں، اور جاتے جاتے مہاجروں کے لیے نفرت کی ایک چھوٹی سی چنگاری اپنے دل میں لے کر چلے جائیں گے، پھر کوئی ان چنگاریوں کو ہوا دے گا، کوئی انہیں پختون بنائے گا اپنے کیمپ میں، کوئی انہیں بلوچ بنائے گا اپنے کیمپ میں، کوئی انہیں پنجابی بنائے گا، سندھی بنائے گا، اور میں مہاجروں کو مہاجر بناؤں، میں ان کی چنگاری کو ہوا دوں، اور پھر اسی طرح سے چنگاری کو کوئی ہوا دے گا، آگ لگے گی، اور اسی طرح سے غریبوں کے بچے مرنا شروع ہو جائیں گے، ہر طرف سے ماؤں کے بچے مرنا شروع ہو جائیں گے۔ میں نے ماؤں کی بددعائیں نہیں لینی ہیں، کسی کے حق میں بہتر نہیں ہے، میں نے ماؤں کی بددعائیں نہیں لینی ہیں۔ قدرت کے نظام کے خلاف ہے یہ بات، ملک کے نظام کے خلاف۔ ترقی ہوئی، یہ جو ہماری تباہی بربادی یہی کر کے تو ہے، یہی کر کے تو ہماری تباہی بربادی ہے۔ اور مہاجر نام پر سیاست کرنے والوں نے کر لی نا 35 سالوں تک سیاست۔ آج بھی تو ایم پی اے تمہارا ہے شہر میں، ایم این اے تمہارا ہے، تمہارے سینیٹر تمہارے ہیں، تمہارا میئر ہے، تمہارا چیئرمین ہے۔ کیا حاصل کر لیا تم نے مہاجروں کے لیے؟ کیا لے لیا؟ مہاجروں، تم نے 35 سالوں تک قربانی کی کھالیں لی ہیں، تم نے 35 سالوں تک فطرہ زکوٰۃ لیا ہے، تم نے 35 سالوں میں 9 دفعہ ووٹ لیے ہیں، تم نے 35 سالوں میں 25,000 نوجوانوں کی لاشیں لی ہیں، ماؤں کے بیٹے لیے ہیں۔ تو آج شہر تباہ برباد کیوں ہے؟ حیدرآباد تباہ برباد کیوں ہے؟ کراچی تباہ برباد کیوں ہے؟ میرپور خاص تباہ برباد کیوں ہے؟ بنا لیتے، پھر لے تو لیے ووٹ مہاجروں کے نام پر، ہاں بن گئے 10 12 20 50 لوگ بن گئے، زبردست قسم کے بن گئے۔ آج بھی جو لوگ کہتے ہیں رومانس ہے جی، ایم کیو ایم ہمارا رومانس ہے، مہاجر ہمارا نام ہمارا رومانس ہے، اور رومانس تم یہی باتیں جو الطاف حسین کے لیے کرتے تھے، چھوڑ دیا تم نے الطاف حسین کو، کھڑے ہو جاتے اس کے ساتھ، چھوڑ دیا اس کے ساتھ جب اس پہ برائی آئی۔ ہم تو بھائی الطاف حسین جب بالکل چیخ رہا تھا، دھاڑے مار رہا تھا، جب ہم اس کے خلاف اترے، تم تو ہمارے خلاف تھے، تم تو جی بھائی کر رہے تھے۔ 22 اگست 2016 کو الطاف حسین نے تمہارے اوپر بم پھاڑ لیا، تو بھائی اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے، اسی مرد آباد پاکستان کے نعرے کے ساتھ، اور تم تو کھڑے تھے 5 6، جب تمہیں پتہ چل گیا کہ اب پکڑے جاؤ گے، اب جوتے پڑیں گے، اب جو ہے وہ ٹیمیں نکل گئی ہیں، تو تم نے اب تمہاری ایم پی اے شپ چلی جائے گی، تمہاری ایم این اے شپ چلی جائے گی، تمہاری پارٹی بین ہونے جا رہی تھی، اس وقت تم نے یہ ڈرامہ رچا لیا، ایم کیو ایم پاکستان والا۔ اس وقت پھر مہاجروں کا تمہیں خیال آ گیا، اپنی ایم پی اے شپ بچانے کے لیے، اپنی ایم این اے شپ بچانے کے لیے، اپنی سینیٹر شپ بچانے کے لیے، اپنی میئر شپ بچانے کے لیے، تاکہ تمہاری پیدا پانی جو ہے وہ چلتی رہے۔ میں واقعہ سنا چکا ہوں، مہاجر مہاجر ہے، اور ایک مہاجر بزرگ کو اپنے پینشن کے 12 لاکھ روپے نکلوانے کے لیے مہاجر میئر کو 6 لاکھ روپے چندہ کر کے ایڈوانس دینا پڑتا ہے۔ بغیر تو اس وقت تمہیں مہاجر یاد نہیں آتا، نظر نہیں آتا تمہیں؟ 6 لاکھ روپے مہاجر بزرگ چندہ کر کے، ادھار کر کے، اپنے 12 لاکھ پینشن کے لینے کے لیے 6 لاکھ روپے وہ ادھار کر کے مہاجر میئر کو، مہاجر بزرگ پینشن لینے کے لیے رشوت دیتا ہے پہلے، جب اس کے 12 لاکھ ریلیز ہوتے ہیں۔ ادھر تمہیں مہاجر نظر نہیں آتا، بغیر تو 6% جب تب کمیشن لیتے ہو تو تجھے مہاجر نظر نہیں آتا۔ شہر کچرا کنڈی بن گیا ہے، ادھر مہاجر نظر نہیں آتا۔ 6ٹھی منزل سے سیوک سینٹر سے بزرگ چھلانگیں لگا رہے ہیں، خودکشی کر رہے ہیں، ادھر مہاجر نظر نہیں آتا۔ ایک علاقے سے دوسرے علاقے لوگ شہر میں جا نہیں سکتے تھے ہمارے آنے سے پہلے، دوسرے علاقے والے دوسرے علاقے میں نہیں جا سکتے تھے، ادھر تمہیں مہاجر نظر نہیں آتا۔ سینسز میں بددیانتی ہو گئی، تم ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے، 70 لاکھ لوگوں کو کم گنا گیا سندھ کے شہری علاقوں سے، اس وقت تم نے احتجاج کر لیا، استعفیٰ دے دیا، کر لیے، حقوق روک لیے،
تو مہاجروں یہ فراڈ ہے، تمہارے نام پر فراڈ کر رہے ہیں، تمہیں بیچ رہے ہیں، اپنی آسائشوں کے لیے، اپنی پیسے بنانے کے لیے تمہارا نام استعمال کر رہے ہیں۔ میرے پاس بندوق ہتھیار نہیں ہے کہ میں گن پوائنٹ پہ لوگوں کو اپنی صحیح بات بھی بنانے کی، میں صحیح بات کو زبردستی نہیں منواؤں گا، اپنی بات کر دی ہے اور لوگوں کے اوپر چھوڑ دیا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ایک ایک آدمی نے میری بات مان لی ہے، ایک ایک آدمی نے میری بات مان لی ہے۔ اگر کراچی کا اردو بولنے والا ہماری بات مہاجر نہیں مانتا تو میں اپنے گھر سے نکل کر کوئٹہ تک نہیں پہنچ سکتا تھا، میں اپنے گھر سے نکل کر کراچی کی ساری گلیوں میں، حیدرآباد کی ساری گلیوں سے نکل کر میں کوئٹہ نہیں پہنچ سکتا تھا۔ تو آفرین ہے، میں صرف میرا یہ پورا یہ میری یہ جو گفتگو ہے یہ ان نام نہاد مہاجروں کے نام کو بیچنے والوں سے، کاروباری سیاسی کاروبار کرنے والوں سے میں مخاطب ہوں۔ پانی نہ دیں، لوگوں کے گھروں کے آگے سے کچرا نہ اٹھائیں، بچے جو اسپتال میں جو ہے وہ مریں، اور کرپشن جو ہے وہ عروج پر ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ صرف اور صرف جو ہے وہ علاقے کور کر کے دہشت گردوں کو بھگا کر، مار کر، پکڑ کر امن ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ آپ کو یہ سافٹ ویئر دینا پڑے گا، لوگوں کو اختیارات اور وسائل دینے پڑیں گے، لوگوں کے دلوں کو چینج کرنا ہے، اور وہ اختیارات اور وسائل دے کر، نیچے دے کر آپ چینج کر سکتے ہیں۔ تباہ حال ہے، جو خبریں ہیں، جو باتیں، جو انفارمیشن ہے، تباہ حال ہے تمام۔ جو دور دراز علاقے ہیں بلوچستان کے، ایون کے جو شہری بھی علاقے ہیں، وہاں پر انسانیت شرمندہ ہوتی ہے، اور جب معلوم کریں تو سینکڑوں ارب روپے خرچ ہو رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں پیسے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایکشنز ہو رہے ہیں تو اس کا جو دوسرا کمپوننٹ ہے وہ گورننس ہے، گڈ گورننس ہے، اور وہ گڈ گورننس وزیر اعلیٰ صاحب اکیلے نہیں کر سکتے، اس کے اختیارات اور وسائل ان کو نیچے ٹرانسفر کرنے پڑے۔ اس وقت گیم چینجر ہو سکتا ہے، کارآمد ثابت ہو سکتا ہے، جب ہماری ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس گرو کرے، دیٹ مینس کہ آپ کے ہاں لوگ جاہل نہ پیدا ہو رہے ہوں، آپ کے ہاں لوگ جو ہے وہ اندر سے آپ کا ملک کھوکھلا نہ پیدا ہو رہا ہو۔ جو آج کی آپ کا حساب کتاب ہے کہ آپ کے یہاں 1 کروڑ بچے سٹنٹڈ گروتھ کا شکار ہیں، جو کہ اسپتال جانے کے لیے تیار ہیں، ان کا دماغ اور ان کا جسم نہیں بڑھ رہا غذا نہ ہونے کی وجہ سے۔ 2.5 کروڑ بچے اسکول نہیں جا رہے، یہ اسی معاشرے میں بڑھ رہے ہوں گے جہاں پر سی پیک آ رہا ہوگا، تو یہ تو سی پیک کھا جائیں گے، یہ تو 10 سی پیک کھا جائیں گے، یہ ایروڈ کر جائیں گے۔ تو سی پیک کا آپ کو نہیں، جب آپ تعلیم ہی نہیں دے پا رہے تو سی پیک میں جاب کے لیے کہاں سے لوگ لے کر آئیں گے بھائی؟ سی پیک میں جو ہے وہ جاب کرنے کے لیے، اس کی افادیت لینے کے لیے آپ کے پاس ہیومن ریسورسز ہی اویلیبل نہیں ہے، تو یہ تو اندر سے ایروڈ کر جائے گی۔ تو سی پیک کا فائدہ اس وقت ہے جب آپ بہت ہی وار فوٹنگ پہ اپنی ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کو بہت زیادہ بڑھائیں، اس کے اوپر انویسٹمنٹ کریں، اور انویسٹمنٹ صرف کاغذوں پہ نہیں بھائی، نظر آنا چاہیے، کرپشن اس میں نہیں ہونی چاہیے۔ چند سالوں کے لیے کم سے کم لوگ اپنا کھانا پینا بند کر دیں تو جو ہے وہ ملک کسی راستے پہ چلا جائے، پھر جب ملک پھلنے پھولنے لگے تو پھر کھانا پینا شروع کر دینا بھائی۔ میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ بھائی چند سالوں کے لیے چھوڑ دو، چند سالوں کے لیے جو ہے وہ کھانا پینا چھوڑ دو، کرپشن چھوڑ دو، پھر اب کچھ تو اس گائے میں دودھ ہوگی تو دودھ نکالو گے نا، کیوں ذبح کر رہے ہو بھائی؟ ملک بچے تو تم کرپشن کرو گے نا، تم تو جو ہے وہ خدا نہ خواستہ جس طرح سے روڈ کر رہے ہو، جس طرح سے کھانا پینا چل رہا ہے، تو اللہ معاف کرے، اس ملک کے لیے بڑے خطرات ہیں، اس ملک کے لیے جو انٹرنل بڑے خطرات ہیں ہم لوگوں کو۔ کل کا دہشت گرد خدا نہ خواستہ یہ قومیت پہ، علیحدگی پہ، صوبوں کی بنیادوں پر نہ ہو، کل کا خدا نہ خواستہ دہشت گرد اس بیس پہ نہ ہو کہ اس کا بچہ مرا تھا اسپتال میں، وہ اپنے بچے کا بدلہ لینے کے لیے جو ہے وہ دہشت گرد بنے، اس کو انصاف نہ ملا ہو، وہ اپنے انصاف کے لیے کل کا دہشت گرد خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو جائے، کل کا دہشت گرد ایسا نہ ہو جائے کہ اس کے بچوں کے پیٹ میں بھوک ہے اور حکومت ریاست اس کو جاب نہیں دے پا رہی، تو کل کا دہشت گرد اپنے بچوں کے پیٹ کی بھوک کو مٹانے والا دہشت گرد نہ بن جائے، تو کتنے لوگوں کو روکیں گے، کتنے لوگوں کو ماریں گے؟ تو ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ تو یہ ہمارا سیاسی اتحاد تو تھا نہیں، مرجر تھا، وہ اپنی پارٹی بن کر رہے تھے، ہم اپنی پارٹی بن کر رہے تھے، اسی لیے وہ لکھا ہوا تھا اس کے اوپر، ایک پارٹی، ایک نام، ایک سمبل اور ایک منشور ہوگا۔ اگر وہ ایک نام ایم کیو ایم ہونا تھا تو پھر لکھ دی جاتا ہے ایم کیو ایم، ایک نشان اگر پتنگ ہوتا تو پھر نام کیوں نہیں لکھا، لکھ دیتے۔ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، جو بھی جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، جو بھی جھوٹ بول رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور
ہم نے وہاں بیٹھ کر برابر میں بیٹھ کر یہ بات کی کہ ایم کیو ایم الطاف حسین کی تھی، ہے اور رہے گی۔ تو ایم کیو ایم کو تو ہم مانتے نہیں، تو ہم سیاسی اتحاد کس سے کر رہے تھے؟ ہاں وہ جو لوگ ایم کیو ایم کے تھے ان کے ساتھ بالکل، بھائی یہ بھی تو ایم کیو ایم کے تھے، بھائی یہ بھی تو ایم کیو ایم کے تھے، یہ بھی تو ایم کیو ایم کے تھے، تو ہم تو ان کے ساتھ، یہ ایم کیو ایم چھوڑ کر آئے نا، تو ایم کیو ایم تو الطاف حسین کی تھی، اور ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا، جن لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھے تھے، جب وہ ہم ایم کیو ایم چھوڑ کر، یہ انڈرسٹینڈنگ چھوڑنے کے بعد پھر جو ہے یہ جب ڈیسائیڈ ہو گیا کہ ہاں وہ چھوڑیں گے، وہ بھی چھوڑیں گے، اور ان کی یہ خواہش تھی کہ پھر جو ہے وہ ہم بھی اپنی، وہ ہمیں ان کی ایگو پرابلم تھی کہ بھائی ہمارے ساتھ آ جائیں گے، پہلے تو ہم نے ان کو اپنی پارٹی میں بلایا، نہیں آئے، تو پھر ہم اس والی بات پہ کنسیڈ ہو گئے کہ اگر الطاف حسین جیسا مینس ختم ہو رہا ہے، اس لیے ہمیں پتہ ہے کہ ایم کیو ایم جب تک زندہ رہے گی الطاف حسین کی کو پولیٹیکل لائف جو ہے وہ ملتی رہے گی، لیکن چونکہ ہمارا خدشہ تھا اور اب یقین پہ بدل گیا ہے کہ یہ جو ایم کیو ایم چل رہی ہے یہ الطاف حسین ہی چلا رہے ہیں، یہ الطاف حسین کی انسٹرکشن پہ چل رہی ہے، اس لیے انہوں نے ماننے کے بعد بھی وہ ڈی ٹریک کر گئے، ماننے کے بعد بھی ڈی ٹریک کر گئے، جو اس میں ایم کیو ایم کے الطاف حسین والا جو طبقہ تھا وہ حاوی آ گیا، اور پھر آپ نے وہ سارے ڈرامے دیکھے کہ رونا گانا، والدہ کو لے کر آنا، ڈرامے کرنا، چیزیں کرنا، چھوڑنا، یہ کرنا، وہ سارے ڈرامے، پھر آپ کو وہ بالکل الطاف حسین کاپی پارٹ 2 جو ہے وہ ایسا لگ گیا الطاف حسین کو سیشے پیک میں آ گیا نا، مطلب جو ہے وہ تو وہ لگ گیا سارا، آپ کو نظر آ گیا سارا، تو اس پہ اب تو کوئی اتحاد نہیں جی، بالکل سیاسی اتحاد بالکل نہیں تھا، تو جب نہیں تو چیپٹر وہ کبھی ڈسکشن میں نہیں آئی بات جو آپ سوال کر، نہیں آئی ڈسکشن میں نہیں آئی، نہیں دیکھیے ہم تو سب سے بات کر سکتے ہیں آن ٹو، نہیں یار، اللہ دوست ہے ہمارا، اللہ دوست ہے یار، اللہ دوست ہے، اللہ دوست ہے، یہ دنیاوی دشمنوں کی کا جو ہے وہ اپنی طرح نزلے کھانسی چھینک کو تو کنٹرول کر نہیں سکتے، ایک ڈینگی وائرس کے مچھر کی مار کو تو کنٹرول، ان سے ہم ڈریں یار، دنیاوی دشمن، اللہ دوست ہے ہمارا، اللہ کو راضی کرنا ہے ہم نے، اللہ کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں انسان، میں نے لسانی سیاست کرنی نہیں ہے، میں نے لسانی سیاست نہیں کرنی ہے، اس میں سب سے بڑا نقصان میری اپنی کمیونٹی کا ہے اور پھر پاکستان کی تمام کمیونٹیز کا ہے، میں تو اس طرح کہتا ہوں، تو جو بھی لسانی سیاست کی بات ہم اپنی، اچھا میں لڑوں گا نہیں کسی سے، میں لسانی سیاست کرنے والوں سے لڑائی نہیں کروں گا، میرا یہ نظریہ ہے، اور لوگوں کو میں پریچنگ کرتا رہوں گا، یہ جو لوگ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں وہ ہماری پریچنگ پہ جڑ کر آ رہے ہیں، میں نے لڑائی میں نے کسی سے نہیں کرنی، لیکن میں اپنا نظریہ کیسے چینج کر سکتا ہوں، تو چونکہ جو لوگ لسانی سیاست کر رہے ہیں، میں تو میرا ان کے ساتھ کیسے الحاق ہو سکتا ہے یا کیسے پارٹنرشپ ہو سکتی ہے؟ دیکھیے یہ جمہوریت اس سے زیادہ، اس سے بڑی دشمنی کوئی اور ہو نہیں سکتی، اور جمہوریت کو خطرہ جو ہے وہ جو لوگ کہتے ہیں جمہوریت کو خطرہ ہے، جمہوریت کا خطرہ کسی اور سے نہیں ہے، نام نہاد جمہوری لوگوں سے ہے، جمہوری لیڈران سے ہے، جو خود کو جمہوری کہتے ہیں، کہ ایک شخص، چاہے وہ نواز شریف ہو، چاہے وہ کوئی بھی صاحب ہو، جس کو اگر سپریم کورٹ، بھئی کسی کو تو مانیں گے نا آپ کسی ادارے کو مانیں گے، چلنے دیں گے، ادروائز تو پھر تو پاکستان کا نظام چل نہیں سکتا۔ ایک سپریم کورٹ نے ایک ہیئرنگ کے بعد ایک شخص کو نااہل قرار دیا ہے، جو کہ ایم این اے نہیں بن سکتا، جو کہ وزیر اعظم سے ہٹنا پڑا جن کو، اس کو آپ جو ہے وہ وزیر اعظم منتخب کرنے والی، ایم این اے منتخب، ایم پی اے منتخب کرنے والی پارٹی کا لیڈر، ہیڈ کیسے بنا سکتے ہیں؟ اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں کل کا جو دن ہے وہ جمہوریت کی تاریخ میں ایک سیاہ باب کے طور پر لکھا جائے گا، جو لوگ بھی اس کے اندر انوالو، اور اب لوگ بہت باشعور ہو گئے، اگر اب کوئی غیر جمہوری عمل ہوا اس پاکستان میں، تو جو جمہوریت کا لوگوں نے یہاں پر تماشا دیکھ لیا ہے، جمہوریت تو ہے ہی نہیں، بیسیکلی جمہوریت ہی نہیں ہے، جمہوریت ہی نہیں ہے، تو یہ تماشا دیکھ لیا لوگوں نے، میں نہیں سمجھتا کہ اب ان جمہوری لیڈروں کے پیچھے کوئی لوگ کھڑے ہوں، ظالہ میں تو اللہ میاں ہوں نہیں کہ مردوں میں روح پھونک دوں، تو میں اگر ادھر روح پھونک سکتا تو میں ادھر جو ہے وہ پورے قبرستان بھرے ہوئے کراچی میں، ان کے اندر بھی روح پھونک دیتا، اور یہ فیشن بن گیا یہ والا سوال، ہر دفعہ جب آتے ہیں تو یہ والا سوال ہوتا ہے، جب ہم وہاں تھے نا ایم کیو ایم کے ساتھ تو یہ والا سوال نہیں ہوتا تھا، اب جب ہم جو ہے وہ ہم نے یہ والا نیریٹو لیا ہے، اس کو ایڈریس کیا ہے، اس کو چیلنج کیا ہے، تو اب یہ فیشن بن گیا سارا یہ والا سوال، ہر دفعہ جب آتے ہیں تو یہ والا سوال، تو بھائی میں روح پھونکنے والا ہوتا تو پہلے تو اپنے قبرستانوں میں روح پھونکتا جا کے، اٹھ جاؤ بھائی، اس لیے قبرستان ادھر بھی بھرے ہیں بھائی صاحب، اور مجھے ان اگلی نسلوں کو، اس نسل کو ہی تو بچانا ہے، یہ جب سب کچھ ہوا ہے جبھی تو ہم یہ کام کر رہے ہیں، ورنہ الطاف حسین سے کوئی دشمنی تھی ہمیں کو اس نے نکال دیا تھا، ہمیں کو اس نے ہمارا جو ہے وہ قرض لیا تھا، کچھ نہیں، ہماری تو کوئی پرابلم نہیں تھی، سمجھنے کی بات ہونی چاہیے انسانوں کو بھی، سب لوگوں کو، کہ جو لوگ سیدھے راستے پہ چلتے ہیں، آتے ہیں، ان کو اپریشیٹ کے بجائے ان کو جو ہے وہ ان کے اوپر کوسچن نہیں کیے جاتے، ورنہ کوئی سیدھے راستے پہ آئے گا نہیں،
اگر 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 کل کو پھر کوئی سیدھے رستے پہ آئے گا نہیں کہ بھائی میں سیدھے رستے پہ جاؤں گا تو یہ والے سوالات ہوں گے کل کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بھائی ہم نے اپنے ہاتھوں سے نہیں کیا کچھ، ٹھیک ہے، ہم گناہ گار ہیں کہ اس کی پروجیکشن کرتے تھے، الطاف حسین کو ڈیفینڈ کرتے تھے، ہم ہیں نا گناہ گار اس والی بات پہ کہ اس الطاف حسین کو ڈیفینڈ کرتے تھے، اس الطاف حسین کو جا کے ٹی وی پہ جا کے ڈیفینڈ کرتے تھے، لیکن بھائی ہم ہی نے، آپ نے 30 سالوں میں نہیں ختم کر سکے نا اسے آپ نے 30 سالوں میں سے اور اسٹرانگ بنایا نا. تو آج الطاف حسین، اگر آج الطاف حسین کی پوٹینشل ہم نے جو ہے وہ اس کو بالکل بلیڈ کر دیا ہے، اس کی پوٹینشل آج وہ اپنے آپ کو ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتا، تو اس میں آج اگر جو ان بچوں کی جانیں بچ رہی ہیں، انسانوں کی جانیں بچ رہی ہیں، آپ کو پتا ہے ہمارے 4 ساتھی شہید ہو چکے ہیں اب تک، میرے اب تک 4 ساتھیوں کو الطاف حسین مار چکے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے اس کا شور شرابہ نہیں کیا ہے، خاموشی سے جا کر نماز جنازہ ادا کر کے ان کو تدفین کیا، ہم جانے دے رہے ہیں یہ کرنے کے لیے، لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے ہم جانے دے رہے ہیں، ہم جانے دے رہے ہیں. تو یہ فیشن ختم ہونا چاہیے ان لوگوں سے جو سیدھے رستے پہ کر کے فرعونوں کے آگے ڈٹ رہے ہیں. اگر انہی سے سوال کریں گے، اور یہ یک طرفہ نہیں تھی بھائی صاحب، یہ یک طرفہ نہیں تھی. آپ مجھے اگر یہ یہاں کے اور پاکستانیوں سے مجھے ہمدردی نہیں ہوتی تو ہم کیوں کرتے، ہم پھر مہاجر کر رہے ہوتے نا وہاں پہ. تو مجھے ضروری ہے کہ میں ڈرامے بازی کروں ہی جب یقین آئے، ملک جو ہے وہ کیا کوئی اداکاری کروں، کوئی ڈرامے بازی کروں ہی جبھی جو ہے وہ یقین آئے. میں بچوں کی جانیں بچا رہا ہوں. کراچی میں علاقے بٹے ہوئے تھے، ایک علاقے والا دوسرے علاقے سے، دوسرے علاقے والا تیسرے علاقے سے نہیں جا سکتے تھے. آج کراچی میں کوئی علاقہ نہیں ہے، آج میں پختونوں کے علاقے میں جاتا ہوں، پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتے ہیں. پختونوں کو لے کر میں نازم آباد لیاقت آباد میں جاتا ہوں، وہ مہاجروں ان کو گلے لگاتے ہیں. آج میں بلوچوں کے علاقے میں جاتا ہوں، ہزاروں بلوچ جو ہے وہ نوجوان ہمارے ساتھ ساتھ دوڑ رہے ہوتے ہیں لیاری کے اندر. آج میں انہی لیاری والے بلوچوں کو میں رنچوڑ لائن میں عثمان آباد لے کر جاتا ہوں، لوگ ان کو گلے لگاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کی ہمارے اس جرت کی، ہمارے اس عمل کی لوگوں کو تائید کرنی چاہیے، نہ کہ ہمیں جو ہے وہ کارنر کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے. میں سمجھتا ہوں، میں معذرت کے ساتھ میری بات تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے. پہلے دن آئے تھے تو یہ والا سوال سمجھ میں آتا تھا، دوسرے دن آئے تھے سمجھ میں آتا تھا. ہر بات کی گفتگو کا یہ فیشن بن گیا ہے. کوئی صحیح راستے پہ آئے گا نہیں دوست، پھر کوئی صحیح پہ راستے، ہمیں تو ہماری سینیٹرشپ تھی بھائی، ہم وہاں تھے، سینیٹر تھے، نہیں آتے آپ کے پاس یہاں پہ. ہم سینیٹر تھے، ایم پی اے تھے، ایم این اے تھے، وزیر تھے، اور آگے بھی بنتے. چلے جاتے ہیں آپ چلے جاتے ہیں، دوبارہ جا کے جو ہے کھڑا کرتے ہیں الطاف حسین کو. دوبارہ یہ چاہتے ہیں آپ لوگ دوبارہ جا کے کھڑا کریں الطاف حسین کو؟ کھڑا ہو جائے گا دوبارہ، صحیح بتا رہا ہوں، ہم سے ہی چل رہا تھا اور ہم سے ہی ویک ہوا ہے وہ. تو تھوڑا سا کہیں تھوڑا سا جو ہے بیٹھ کر سوچیں، فیشن پہ نہ جائیں. معذرت کے ساتھ نہیں ہماری جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ ہماری اور بھی لوگوں سے ملاقات ہوئی، کئی لوگوں سے. ہماری وزیر خوراک کوثر صاحب ہمارے پاس آئے تھے، ہماری ملاقات ہوئی، لمبی بیٹھک ہوئی. دیکھیں بات تو ہماری سب سے ہے، ہماری دشمنی، ہم نے اپنی پالیسی رکھی کہ کسی سے ہم نے دشمنی نہیں کرنی، کوئی سیاسی اتحاد یا کوئی سیاسی اشاروں کی بات نہیں. ہم لوگوں کو اپنے خیالات کی بات کرتے ہیں، دوسروں کے خیالات سنتے ہیں، اور کچھ کامن گراؤنڈ لینا چاہتے ہیں، کوئی کامن گراؤنڈ، کوئی میوچول انڈرسٹینڈنگ چاہتے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں. نہ تو الیکشن کے حوالے سے، نہ تو کراچی میں امن و امان کے حوالے سے، لیکن میں بالکل ملنا پسند کروں گا جی. میں ملوں گا تو ہماری ملاقات ہوتی ہے لوگوں کی، ہماری ہے ملاقات. کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے جس سے ہماری ملاقات جو ہے وہ نہیں ہے. سب سے ملیں گے، سب سے ملتے ہیں اور سب سے ملیں گے. کوئی ایک ایسا آدمی نہیں ہے جس سے ہم نے نہیں ملنا ہے. پاکستان سب سے ملنا ہے، اپنی بات کرنی ہے اور ان کی بھی بات سننی ہے. جس طرح میں فاروق ستار کے برابر میں بیٹھ کر یہ بول سکتا ہوں، وہ کہتے ہیں، وہ انہوں نے اسی کا کہ ایم کیو الطاف حسین کی تھی، ہے اور رہے گی. تو میں پھر کسی کے سامنے بھی بیٹھ کر اپنی بات کر سکتا ہوں. تھینک یو ویری مچ، شکریہ، تھینک یو.